تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے خلیل بنایا؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو، ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی سے نوازا، سبحان اللہ۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن بھی کہہ رہا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ آپ کو خلیل کس وجہ سے بنا؟ فرمایا تین باتوں کی وجہ سے۔ پہلی یہ کہ جب بھی مجھے دو باتوں میں اللہ نے اختیار دیا کرنے نہ کرنے کا، تو میں نے اللہ کی رضا والی بات کو اپنی رضا والی بات پر ترجیح دی۔ میں اپنی مرضی والا عمل کروں، اس کی بھی اجازت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جس عمل سے خوش ہے اس کی بھی اجازت، دونوں کی اجازت ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے کون سا عمل کرو، میں نے دونوں باتوں میں اس کو اختیار کیا جس میں اللہ کی رضا، اپنے اعمال میں اللہ کی رضا کو زیادہ طلب کیا۔ دوسری چیز یہ کہ میں نے اپنے رزق کے بارے میں کبھی اہتمام اور فکر نہیں کیا، کیونکہ رزق کی ضمانت اللہ نے لے رکھی ہے، نحن نرزقکم، رزق ہم دیں گے، لہذا آدمی کو رزق کا زیادہ اہتمام، زیادہ فکر نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بے شک رزق کمانے کا حکم دیا گیا، لیکن آدمی اس میں اتنی دوڑ دھوپ، اتنا اہتمام، اتنی فکر کہ نعوذ باللہ نماز قضا ہو جائے، یا دنیا کا اتنا بڑا چکر کہ حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے، آدمی اپنے رزق کے حاصل کرنے میں نہ حلال کو دیکھے نہ حرام کو، اس سے منع کیا۔ آدمی اپنے رزق کے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی ضمانت لے رکھی۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ پہلی بات اللہ کی رضا کو اپنی رضا پر ترجیح، دوسری چیز رزق کے بارے میں زیادہ فکر نہ کرنا، جسے قناعت کہتے ہیں، قناعت اسی کا نام۔ تیسرے یہ کہ میں نے صبح یا شام کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ، میزبانی، غریبوں کو پہنچانا، اطعام الطعام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پاکیزہ تعلیمات میں ہے۔ غریبوں کو جیسے ضرورت مند ہو کوئی بھی مل جائے، کھانا کھلانے میں بخل نہ کرے۔ اللہ، تین چیزیں حضرت کے لیے خلت کا ذریعہ۔ مقصد یہ کہ جو آدمی ان تین باتوں کو اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل، محبوب بندوں، اپنی رضا پر اللہ کی رضامندی کو ترجیح، قناعت رزق کے بارے میں، زیادہ چکر میں نہ پڑنا، اور صبح شام کسی بھی وقت میں بغیر مہمان کے کھانا نہ کھانا، یہ حضرت کی خاص صفت بیان کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کوئی مہمان نہ ملتا حضرت فاقہ کرتے اور بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے۔ بعض مرتبہ گھر سے باہر کھڑے ہو جاتے کہ انتظار میں کوئی گزرے گا تو اسے کھانے کی دعوت دے۔ بعض روایات میں آتا ہے کئی میل تک چلے جاتے تھے مہمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اللہ، یہ ہے خلت۔ چنانچہ علماء عرب میں مشہور ہے کہ عرب دنیا میں اور اس دنیا کے اندر میزبانی کی، مہمانی کی، ضیافت کی جو بنیاد ڈالی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی۔ یہ خاصہ ہے حضرت کا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ دیکھو زندگی دل کی ہے، دل زندہ ہے سب کچھ زندہ، ظاہر بھی دل کی حرکت بند ہو جائے آدمی ختم۔ دل کی حیات اور دل کی حرکت، دل کی زندگی چار چیزوں میں ہے، چار چیزوں سے دل زندہ رہتا ہے۔ ایک تو علم دین، ایک اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، کیونکہ یہ بھی دل ہی کا عمل ہے، آدمی دل سے ارادہ کرتا ہے اللہ کی رضا کا، زبان سے یا ظاہر سے نہیں۔ تیسری چیز قناعت جو بھی بیان کی گئی،
کہ آدمی دنیا کی طلب میں زیادہ مارا مارا نہ پھرے، بقدر کفایت اپنے رزق کا انتظام اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اور چوتھی چیز ہے زہد، دنیا سے بے رغبتی، یعنی آخرت کی تیاری۔ زہد، قناعت، علم اور اللہ کی رضا تلاش کر، ہر عمل میں یہ دیکھنا کہ اللہ میرے اس عمل سے خوش ہوں گے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کی بدولت رضا عطا کرتے ہیں۔ اگر علم دین ہے اسی کے ذریعے تو پتہ چلے گا حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، اللہ کہیں سے خوش ہوتے ہیں، کہیں سے ناراض، یہ علم کے ذریعے۔ لہذا علم کی بدولت آدمی کو رضا کا درجہ ملتا ہے، اور جب رضا برقضا ہو جائے اللہ کی رضا سامنے تو پھر قناعت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے چکروں میں مبتلا نہیں ہوتا کہ نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی، بلکہ قناعت اختیار کرے۔ اور دیکھو یاد رکھو یہ قناعت ہی زہد تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ، چار چیزیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ دل کی حیات ان چار چیزوں میں ہے، اور ہر چیز دوسرے کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے۔ علم کے ذریعے رضا آئے گی، رضا کے ذریعے قناعت آئے گی، اور قناعت کے ذریعے آدمی میں زہد پیدا ہوگا۔ اللہ، یعنی دنیا کی نگاہ بے وقت، دنیا نگاہوں میں بے وقت ہو جائے۔ جس آدمی کی نگاہوں میں دنیا بے وقت ہوگی تو کیا حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرے گا؟ کیا جائز اور ناجائز کو نہیں پہچانے گا؟ بس یہی در حقیقت طلب دنیا ہے کہ آدمی حلال حرام جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا طلبی میں لگا رہے، اسی سے منع کیا۔ دنیا کا نگاہوں میں بے وقت ہو جانا یہ سب سے بڑا زہد ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر زہد اختیار کرنا چاہتے ہو دنیا کی بے رغبتی تو سنو، زہد تین چیزوں سے حاصل ہو۔ ایک تو دنیا کی معرفت، یعنی اس کا فنا ہو جانا۔ دنیا کی معرفت یہ ہے کہ آدمی سوچ لے کہ دنیا ہمیشہ ختم ہونے کے لیے، صبح ہے تو شام نہیں، اور شام ہے تو صبح کو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہمیشہ زوال کے لیے رکھا، ہمیشہ زائل ہونے کے لیے ہے، دنیا کبھی باقی رہنے کے لیے نہیں۔ اور دوسری چیز ہے دنیا کے پیچھے نہ لگنا۔ زہد نام ہے کہ آدمی دنیا کو پہچان لے، اس کی معرفت حاصل کرے، یعنی اس کی فنا، جس کے معنی ہے دنیا پر بے اعتباری، دنیا کی بے اعتمادی۔ جی، المال غاد ورائح، اہل عرب کا قول ہے، المال غاد ورائح۔ دیکھو یہ مال صبح شام آنے جانے والا ہے، جب چاہے آ جاتا اور جب چاہے چلا جاتا، لہذا اس کے پیچھے نہ لگنا چاہیے۔ جب آدمی کو دنیا کی معرفت حاصل ہوگی تو اس کے پیچھے نہیں لگے گا۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کی خدمت اعمال کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کا ادب جو کچھ اس کے نبی کے ذریعے ملا ہے، ان چیزوں میں لگنے سے زہد حاصل ہے، اسی سے آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ زہد تین چیزوں کا نام ہے۔ دنیا کو پہچان کر پیچھے نہ لگنا، اللہ تعالیٰ کی خدمات اور احکامات کا اتباع کرتے ہوئے نبی کے بتائے ہوئے آداب، جسے ہم آپ کہتے ہیں اتباع سنت، اتباع امر الہی اور اتباع سنت، یہ سب سے بڑا زہد ہے، اور آخرت کا شوق انہی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ بڑے اونچے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، فرماتے ہیں سنو، حکمت اللہ تعالیٰ آسمان سے دلوں پر اتارتا، حکمت سمجھ جسے آدمی کا سمجھدار ہونا، اللہ تعالیٰ یہ دل پر آسمان سے اتارتا۔ اور سنو، ایسے قلب میں یہ حکمت نہیں ٹھہرتی جہاں چار باتیں پائی جائیں۔ جس قلب میں چار باتیں پائی جائیں گی اللہ کی طرف سے حکمت ان کے دلوں پر نہیں اترے۔ کیا باتیں ہیں وہ؟ جو حکمت کے خلاف، ایک تو دنیا کی طرف میلان، دنیا کی رغبت، دنیا کی محبت، حرص اور لالچ جسے کہا جاتا ہے، یہ آدمی کے قلب کی صفت ہے۔ حرص اور لالچ قلب میں ہوتا ہے، جس آدمی کے قلب میں حرص اور لالچ، دنیا کی طرف میلان، وہاں حکمت کیسے آ جائے؟ دوسرے، کل کی فکر، آدمی اللہ پر اعتماد کرنے کے بجائے کل کی فکر میں لگ جائے، حالانکہ جس ذات پاک نے آج دیا ہے
کل کو دینے والی ذات بھی وہی ہے، اس لیے آدمی کل کی فکر میں نہ پڑے۔ تیسری چیز ہے حسد۔ جس دل میں حسد ہوگا، اپنے بھائی کی کوئی نعمت دیکھ کر جلتا ہوگا، اپنے بھائی کی کسی نعمت میں مشغولیت کو دیکھ کر تمنا کرتا ہو کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے، یہ حسد ہے۔ اور چوتھی چیز ہے اپنے کو بڑا سمجھنا، جسے کبر کہا گیا، جسے جاہ کہا گیا، حب جاہ۔ یہ چار باتیں جس دل میں پائی جائیں، میلان الی الدنیا جی، اور اعتماد علی اللہ کے بجائے کل کی فکر، تیسری چیز حسد، اور چوتھی چیز حب جاہ، یہ چار باتیں جس دل میں ہوتی ہیں، اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم الہی، علم لدنی جسے کہا گیا، وہ قلب پر نازل نہیں ہوتا۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ جن کی یہ بات آپ سن رہے ہیں، انہی کا مقولہ ہے، دیکھو کامیاب عقل مند وہ مسلمان ہے جو تین کام کرے۔ اول یہ کہ اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوٹے، خود ہی دنیا کو چھوڑ دے۔ دنیا اسے ایک دن چھوڑنے والی ہے، بہتر یہ کہ خود ہی دنیا سے بے رغبت یعنی آخرت بنانے میں لگ جائے۔ دوسرے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرے، کیونکہ قبر کے احوال ہمارے نبی نے کھول کھول کر بیان کر دیے۔ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ قبر میں رکھتے ہی تین باتوں کا سوال ہوگا۔ سوال آؤٹ کر دی گئے ہیں دنیا میں، اب آپ کے پاس جواب کے لیے تیاری چاہیے۔ آدمی ان سوالات کا جواب تیار رکھے، یہ ہے آخرت کی قبر کی تیاری۔ تیسرے، اپنے خالق کو خالق سے ملنے سے پہلے راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا یعنی اعمال صالحہ، عبادات، نیک کاموں میں لگنا، یہ اللہ کو راضی کرنا۔ یہ تین باتیں جو آدمی اپنے اندر اختیار کرے، حضرت نے فرمایا یہ شخص کامیاب ہے اور یہ کمال عقل والا ہے۔ حضرت علی مجلس میں موجود ہے، ارشاد فرمایا اہل مجلس سے، اے لوگوں یہ باتیں اختیار کرو، اگر یہ باتیں اختیار کرو گے تو اس سے جنت کی طلب پیدا ہوگی اور دوزخ سے بھاگنے کا موقع ملے گا۔ ان چیزوں کو اختیار کرو۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان و یقین اور اسی کی ذات و صفات پر اعتماد، ہر چیز کا خدا کی ذات سے ہونے کا یقین، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ معرفت ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ معرفت ہے تو اس کی اطاعت اختیار، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت۔ اور جس نے اس کے مقابلے میں شیطان کو پہچان لیا، اس کی سرکشی نافرمانی کو، تو اس کی نافرمانی اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، شیطان کی نافرمانی۔ اسی طرح جو بات دنیا میں تمہیں حق معلوم ہو جائے، سمجھتے ہو کہ یہ حق ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے، چاہے اس قبول کرنے میں تمہاری عزت باقی رہے یا نہ رہے۔ حق کا قبول کر لینا تواضع ہے اور حق کا انکار کر دینا یہ تکبر ہے۔ آدمی کو چاہیے جو بات حق معلوم ہو گئی اسے قبول کر، اس پر عمل کر۔ اسی طرح جس نے باطل کو پہچانا اور سمجھتا ہو کہ یہ چیز حق نہیں باطل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے، باطل سے بچنا اور حق کو قبول کرنا۔ اسی طرح دنیا کو پہچان کر دنیا کو چھوڑ دینا اور آخرت کی تیاری اور طلب میں لگ جانا۔ جس آدمی نے یہ چیزیں اختیار کر لی وہی جنت کی طلب والا اور دوزخ سے بھاگنے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، اے علی، چار چیزیں بدبختی میں شمار ہوتی، ان سے بچو، شقاوت اور بدبختی، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ کیا ہے وہ چار چیزیں؟ آنکھوں کا خشک ہونا یعنی رونا نہ آنا، آدمی کو چاہیے کہ رونے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے والوں کی شکل بنائے، یہاں تک کہا گیا۔ آنکھوں کا خشک ہونا یہ بدبختی کی علامت، آنسو کا ٹپک جانا یہ دل کی نرمی، سعادت اور اللہ کے ہاں نیک بختی کی علامت۔ اسی طرح دل کا سخت ہو جانا، آنکھیں جب خشک ہیں تو یقیناً دل سخت ہو۔ جس آدمی کا دل نرم ہوتا ہے اس سے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ رقت قلب، بکا کا سبب رقت قلب بتایا گیا،
اس لیے آنکھوں کا خشک ہونا، دل کا سخت ہونا، یہ شقاوت کی علامت ہے۔ اسی طرح دنیا کی محبت، دنیا کا میلان، دنیا کی طرف رغبت اور دنیا کمانے کی ہر وقت فکر، یہ بھی شقاوت اور بدبختی کی علامت ہے۔ اور چوتھی چیز ہے امیدوں کا لمبا کر لینا، آرزوئیں تمنائیں بڑھا لینا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قیمت، دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ وہ مچھر اور مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا، ورنہ دنیا اس سے بھی زیادہ بے ثباتی والی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عثمان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے اور تشریف لے جانے لگے، ہم بھی ساتھ ہو لی۔ حضرت صبح سویرے اندھیرے کہاں تشریف لے جائے؟ حضرت روانہ ہوئے اور روانہ ہو کر ایک قبیلے کے قریب پہنچ گئے، جنگل میں صبح کی نماز کے وقت۔ جنگل میں ایسی جگہ یہاں کوڑا کرکٹ پڑا رہتا تھا، وہاں تک تشریف لے گئے۔ اس کوڑی پر کھڑے ہونے کے وقت حضرت نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے جس کی کھال میں کیڑے پڑ رہے ہیں اور وہ مرا ہوا پڑا ہے۔ اس کوڑی کے قریب حضرت وہاں کھڑے ہو اپنی ناقہ مبارکہ کو روک لیا۔ جو ساتھ تھے لوگ وہ بھی رک گئے۔ ارشاد فرمایا یہاں آؤ قریب، سب حضرات قریب ہو۔ فرمایا تمہارا یہ خیال ہے کہ اس قبیلے والے کو اپنی اس بکری کے بچے کی حاجت نہیں اور کچھ قیمت نہیں رکھتا؟ تمہارا یہ خیال؟ جبھی تو پھینکا انہوں نے کوڑے کرکٹ پر۔ قبیلے والوں کے یہاں اس سڑے ہوئے بکری کے بچے کی نہ کوئی حاجت، نہ کوئی قیمت، نہ ان کی نگاہ میں کوئی وقعت۔ کیا تم جانتے ہو یہ بات یا نہیں؟ عرض کیا جی ہاں یہی خیال ہے، اسی لیے حضرت اس کو کوڑی پر پھینک دیا ہم نے۔ فرمایا سنو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ بے قیمت ہے، اس سے زیادہ بے قیمت۔ یہ انداز تھا اپنے صحابہ پر دنیا کی بے قیمتی کا رنگ چڑھا۔ رات دن صحابہ کے سامنے حضرت ایسی چیزیں بیان کرتے، واقعات، مثالیں، اور نہ جانے کس کس انداز سے یہ ساری باتیں صحابہ کے دل میں اتر جاتی تھی۔ دنیا سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں۔ اسی لیے فرمایا حضرت نے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مسلمان کے لیے جیل خانہ ہے اور قبر اس کا قلعہ ہے، اور ایمان والے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت سے آیا ہے اور جنت ہی میں ہو جانے والا ہے اگر اس نے وہاں کی تیاری کر رکھی ہے۔ اور سنو کافروں کے لیے بس دنیا ہی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کافر کو دینا چاہتے ہیں وہ دنیا ہی میں دے۔ عجلت لہم طیباتہم فی الحیات الدنیا، عجلت لہم طیباتہم، دنیا کی طیبات، پاکیزہ چیزیں، نعمتیں، زیبائشیں، آرائشیں اللہ نے کافروں کے لیے صرف دنیا ہی میں رکھی ہے، کیونکہ قبر اس کی جیل ہے اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، اور آخرت میں اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اس لیے جو کچھ اللہ اسے دینا چاہتے ہیں دنیا میں دے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں اس حدیث کے ذیل میں جو فرمایا گیا کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ اور جنت ٹھکانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، اس کے بارے میں فرمایا دنیا مومن کا جیل خانہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مومن دنیا میں کتنی ہی ناز و نعمت اور کتنی ہی خوشحالی میں ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے مقابلے میں جو اسے جنت میں ملنے والی ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں جیل کی نعمت کے برابر ہیں۔ جیسے آدمی کو جیل میں کوئی نعمت نصیب نہیں ہوتی اور کوئی چیز جیل کی پسند نہیں آتی، آخرت کی ناز و نعمت، آخرت کی خوشحالی، وہاں کی باغ و بہار، جنت کی نعمتیں جن کے بارے میں آقا نے بھی تعبیر کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھ کر آئے ہیں اپنی آنکھوں سے جنت کی نعمتوں کو، دیکھنے والا کس انداز سے بیان کر سکتا ہے جنت کی نعمتیں، مگر حضرت نے یہ فرمایا بھائی جنت کی نعمتوں کے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، میرے پاس الفاظ نہیں۔
جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ دنیا کی نعمتوں کو بس یوں سمجھو، کسی آنکھ نے نہ آج تک دیکھا، نہ کسی کان نے آج تک ان کے اوصاف کو سنا، اور نہ دل پر آج تک کبھی خیال آیا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں۔ جنت ان تمام نعمتوں کی وجہ سے آدمی کو جو ایمان کی برکت، اعمال ایمان کی برکت سے ملنے والی ہے، اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت گندی، فانی ہونے والی، ختم ہونے والی، ایسا ہے جیسے جیل کا کھانا ہوتا۔ مومن کو وفات کے وقت ہمارے آقا نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ جنت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ ایمان والا دنیا میں جب نزع کا وقت ہو اور ملائکہ رحمت اور ملائکہ اسرائیل ان کے ساتھی روح نکالنے کے لیے آ جائیں، حدیث میں کہا گیا اسی وقت جنت کا منظر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اللہ، ایمان اور اعمال ایمان کی برکت، اللہ تعالیٰ کو جو اس کا اعزاز اور جو اس کا اکرام آگے چل کر کرنا ہے اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے، وہ مرنے سے پہلے دکھا دیا جاتا ہے، اور دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ افسوس میں آج تک جیل خانے میں تھا، آج مجھے اللہ کے ہاں رہائی نصیب ہوتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ موت کو ایمان والا سب سے زیادہ محبت سے پکڑتا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، ایسے وقت میں مومن اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل ہمارے آقا نے ایسے کھول کھول کر احوال بیان کیے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر ہم عمل نہ کریں ہمارے لیے کیا عذر اور کیا چارہ۔ کافر کو موت کے وقت اسی طرح دوزخ کا منظر دکھائے جیسے ایمان والے کو جنت، اللہ تعالیٰ کا عذاب، آخرت کے ہولناک مناظر، وہاں کی سزائیں، جہنم کے اندر جو کچھ سزائیں اور تکلیفیں دی جائیں گی، سانپ اور بچھو اور دوسری دیگر چیزیں، وہ سب دنیا ہی میں دکھا دی جو اس کے لیے وہاں تیار ہے۔ تو وہ خیال کرنے لگتا ہے کہ آج دنیا میری جنت تھی وہ چھوٹ رہی ہے اور آنکھوں کے آگے دوزخ، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا کافر کے لیے جیل، عقل مند انسان جیل خانے میں کبھی خوش نہیں ہوگا اور نہیں وہاں کوئی راحت کی تمنا کرے گا۔ اس لیے عقل مند کو چاہیے، ایمان والے کو، کہ دنیا پر نظر دوڑائے اور ان مثالوں سے سمجھے کہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار مثالیں بیان کر کر کے ہمیں یہ حقیقت بتلائی۔ حکماء نے بھی اپنی کتابوں میں حکمت کی مثالیں ذکر کی، اور نہ جانے کن کن مثالوں کے ذریعے آخرت کی حقیقت کو سمجھایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں نہ جانے کتنی آیات ہیں جن کے اندر دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ کیا، دنیا آخرت کی زندگی کا حساب دکھایا گیا۔ آیت شریفہ میں فرمایا گیا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ دنیا کی بے ثباتی بیان ہے قرآن میں۔ دیکھو دنیا اور اس کی زندگی کا حال ایسا ہے جیسے ہم نے آسمان کی جانب سے بارش برسائی، پانی آیا، اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں نباتات ہے، زمین کے اندر پیداوار فرمائی، جس کو آدمی بھی، چوپائے بھی سب کھاتے ہیں، زمین کی پیداوار، وہ پیداوار زمین کی وہ کھیتی خوب گنجان ہو کر بڑھی، یہاں تک کہ جب زمین کو پوری رونق حاصل ہو گئی، کھیتیاں لہلہانے لگی اور چاروں طرف چمن زار ہو گیا اور خوب آراستہ ہو گیا، اور مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس کھیتی پر پوری قدرت رکھتے اور اس سے نفع اٹھانے والے ہوتے ہیں، اسی حال میں رات ہو یا دن کسی بھی وقت کھیتی پر ناگہاں اللہ کا حکم نازل ہو گیا اور عذاب ایسا آیا کہ پیداوار کو سب کاٹ کر اس طرح رکھ دیا جیسے کچھ اگا ہی نہ ہو۔
یہ جیسے کسی کھیت کی کھیتی والے کی اس طرح ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی ساری ساز و نعمت ایک دن اسی طرح ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم نے نشانیاں بیان کی ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ عبرت پکڑیں۔ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے رغبتی اور دنیا میں دل لگانے کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظیم الشان مثال سے دنیا کی بے ثباتی سمجھائی۔ جس طرح سرسبز لہلہاتی کھیتی خدا نخواستہ آسمانی یا زمین کی کسی آفت سے کسی کھیت والے کی کھیتی تباہ ہو جائے اور اس پر آئی زندگی بہار والی ختم ہو جائے، بس سمجھو دنیا ایسی ہی فانی ہے، ایک دن اسی طرح ختم ہو جائے۔ اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی، وہاں کی ہر نعمت ہمیشہ اندازہ لگایا جائے دنیا کی کتنی ہی قیمتی نعمت ہو، وہ ایک دن ختم ہونے والی۔ اس کے ختم کے تصور سے، اس خیال سے کہ آج نعمت ہے اور کل نہیں ہوگی، نعمت کا مزہ بھی بدل جاتا ہے۔ اور آخرت کی نعمت چاہے کتنی ہی مختصر ہو، مگر فرمایا گیا وہاں کی نعمت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جائے اصل نعمت کون سی۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی ملک شام کے علاقے سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آ جائیں، تشریف لے آئیں، قریب کو آئیں، بہائے جگہ ادھر بھی جگہ ادھر بھی، اور اس چبوترے پر۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی شام کے علاقے سے حضرت کی خدمت میں آئے۔ حضرت نے ان کی زمین کے متعلق کچھ حالات دریافت کی ملک شام میں، کیونکہ ملک شام کا علاقہ بڑا سرسبز اور شاداب علاقہ ہے۔ عرب کے علاقے میں حضرت کے مکے اور مدینے کے احوال کے مقابلے میں، کیونکہ یہاں خشکی ہی خشکی، نہ یہاں پانی ہے، نہ یہاں درخت ہیں، نہ یہاں کھیتیاں ہیں، نہ باغات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ملک شام کو بڑا سرسبز و شاداب بنایا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا التی بارکنا حولہ، ہم نے ملک شام کے علاقے کو بڑا بابرکت بنایا۔ حضرت نے وہاں کے حالات دریافت، ان صاحب نے وہاں کی زرخیزی، وہاں کی سرسبزی، وہاں کی شادابی، ملک شام کی زیبائش آرائش کا خوب خوب ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں ایسی ایسی سرسبزی عطا فرمائی۔ حضرت نے سوال فرمایا کہ تم لوگ کیسے بسر اوقات کرتے ہو، وہاں کس طرح رہتے ہو، تمہاری زندگی کے اعمال و حرکات مشاغل کیا؟ کہنے لگا حضرت خوب قسم قسم کے کھانے بناتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ جو کچھ تم کھا رہے ہو اور سارے سرسبز اور شاداب علاقے سے نفع اٹھا کر اپنے آپ کو کھانے بنانے میں لگا رہے ہو، اس کے بعد کیا ہوتا؟ کہنے لگے حضرت وہ تو آپ کو معلوم ہی، جو کچھ کھایا پیا بول و براز پیشاب پاخانہ بن کر نکل جاتا ہے۔ فرمایا بس دنیا کی مثال یہی ہے، ساری دنیا کتنی ہی زیبائش آرائش کے ساتھ ہو، مگر اس کا نتیجہ سوائے گندگی، نجاست، نفرت کے کچھ نہیں۔ اللہ کو دنیا اسی لیے قابل نفرت ہے۔ یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں دیکھو سنو، دنیا اللہ تعالیٰ کا کھیت ہے اور لوگ اس کی کھیتی ہے، اور موت یہ آدمی کی درانتی ہے جسے کھیتی کاٹی جاتی ہے، اور ملک الموت کاٹنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو قبر اس کی گھائی کی جگہ ہے جہاں گاہنے کے بعد کھیتی رکھی جاتی ہے، اور قیامت کا دن یہ فصل کا ڈھیر لگانے کی جگہ ہے، اور جنت اور دوزخ یہ آدمی کی خواہشات کا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھو قرآن نے کہا ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، انسانوں میں آدم میں بس دو ہی قسمیں ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں ہے، ابن آدم یا جنت میں یا جہنم میں۔ لقمان حکیم سے منقول ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے، دنیا ایک گہرے سمندر جیسی ہے جس میں نہ جانے کتنے لوگ غرق ہو چکے ہیں۔ یاد رکھ اگر تجھے اس سمندر کے غرق ہونے سے بچنا ہے تو اللہ نے اپنے تقوی کو اس کی کشتی بنایا ہے، لہذا تقوی اختیار کر، دنیا کے گہرے سمندر سے تجھے نجات ملے۔ اور تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کا، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے بچنے۔
تقویٰ نام ہے ارتکاب اوامر کا اور اجتناب نواہی کا۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے انہیں کیا جائے، جن سے منع کر دیا گیا گناہ ان سے رک جائے، بس یہ بندہ اللہ کے متقی بندوں میں۔ ایک شاعر نے عربی میں دنیا کی یہی بے ثباتی بیان کرتے ہوئے اشعار کہے ہیں جن کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے سمجھدار ہیں، اور وہی سمجھدار بندے عقلا کہلانے کے قابل ہیں۔ کون؟ جنہوں نے دنیا کو طلاق دے رکھی، جو فتنوں سے ڈرنے والے اور نگاہ دوڑا کر یقین کر لیتے ہیں کہ دنیا کسی زندہ شخص کا وطن نہیں ہے، زندہ شخص کا وطن تو آخرت ہے۔ انہوں نے اسے گہرا پانی قرار دیا ہے دنیا کا، اور دیکھو نیک اعمال یہ آدمی کی کشتیاں ہیں جو دنیا کے سمندر میں چلائی جا رہی ہیں۔ ان کشتیوں میں بیٹھنے والے اور چلانے والے اور چلنے والے وہی سمندر کے غرق ہونے سے بچنے والے۔ اے انسان، اعمال صالحہ تیری پونجی ہے جسے تو نے ان کشتیوں میں لادے رکھا ہے، اور ان کی حرص تیرا نفع ہے، اور زمانہ بمنزلہ موجوں کے ہے۔ اور یاد رکھ اللہ نے توکل کو تیرا سائبان بنایا ہے، اور اللہ کی کتاب رہنما ہے، کشتی کا ناخدا جو کشتی کو لے کر چل رہا ہو۔ اور یاد رکھ نفس کو اپنی خواہشات سے روکو، یہی چیزیں آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض بڑے اولیاء اللہ بزرگوں میں گزرے، ان سے منقول ہے کہ دنیا قیامت کے دن اس طرح لائی جائے گی کہ وہ اپنی زیب و زینت میں مزین ہو کر ٹہلتی ہوئی آئے گی، اور عرض کرے گی کہ اللہ تو مجھے اپنے بہترین بندوں کا ٹھکانہ بنا دے۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں تجھے ان کے لیے پسند نہیں کرتا، کیونکہ تو بالکل لا یعنی ہے اور بکھرا ہوا غبار ہے، تیرے لیے صرف کفار ہی تیرے مستحق ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اصل حق کافروں کے، جو کچھ مل رہا ہے کافر کو وہ دنیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں دنیا کو قیامت کے دن ایک بدصورت بوڑھی کھوسٹ عورت کی شکل میں لایا جائے، آنکھیں نیلگوں ہوں گی، اسی طرح کبھی اس طرح سے لایا جائے گا کبھی۔ مقصد ہے لوگوں کے سامنے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بے وقعتی کو بیان کرنا، اس لیے احادیث میں مختلف مثالیں بیان کی۔ فرمایا قیامت کے دن ایک بدصورت بوڑھی کھوسٹ عورت اس کی شکل میں لائے، آنکھیں نیلگوں ہوں گی، دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے، نہایت بھیانک شکل ہوگی۔ کوئی دیکھنے والا اگر دیکھے گا تو گھن کرے گا، اپنا منہ پھیر لے گا۔ لوگوں کے سامنے لا کر کہا جائے گا اولین آخرین جہاں جمع ہیں، کیا تم لوگ اس کو پہچانتے ہو، اس بوڑھی کوسٹ کو؟ سب کہیں گے خدا کی پناہ ہم تو اسے کبھی نہیں پہچانتے، ہمیں اللہ اس سے بچائے۔ کہا جائے گا کہ یہ وہی دنیا ہے جس کی بدولت تم لوگوں پر فخر کیا کرتے، جس پر لڑتے مرتے، جس میں نہ حلال دیکھتے تھے نہ حرام، نہ اللہ کی رضا نہ نامرضیات، یہ وہ دنیا۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اسے جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے۔ وہ کہے گی کہ اللہ آپ مجھے جہنم میں جانے کا حکم دے رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی ربوبیت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میں اپنے چاہنے والوں کے بغیر کبھی جہنم میں نہیں جاؤں گی، لہذا جتنے میرے چاہنے والے میرے پیچھے لگنے والے وہ کہاں ہیں، انہیں آواز دیجئے۔ چنانچہ اعلان کیا جائے گا کہ دنیا والے آگے آ جائیں اور سب دنیا کے ساتھ جہنم میں ڈال دیے۔ نعوذ باللہ، یعنی کفار مشرکین جنہوں نے اپنا مقصد زندگی صرف دنیا بنایا، ان سب کو دنیا کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اہل دنیا قیامت کے دن ان احوال سے جو گزریں گے، علماء نے لکھا ہے ان کی حسرت بڑھانے کی۔ یہ سب چیزیں دنیا میں ہو چکی ہیں، آخرت میں یہ مناظر دکھائے جائیں گے تاکہ دنیا والوں کی حسرت بڑھ جائے کہ کاش ہم دنیا میں کیوں نہ بے رغبت ہو کر آئے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں کہ دنیا کو تو وہاں پر کوئی نہ عذاب ہے نہ کچھ ہے، دنیا اگر جہنم میں ڈالی بھی جا رہی ہے تو اس پر خود دنیا پر اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے،
لیکن دنیا والوں کے لیے، دنیا میں جنہوں نے اللہ کے احکامات کو توڑا ہے، ان کی عبرت و موعظت نصیحت کے لیے یہ نمونہ پیش ہوگا، ورنہ دنیا کا تو کوئی گناہ ہی نہیں، اسے جہنم میں کیوں ڈالا جائے؟ صرف اہل دنیا کی حسرت کے لیے یہ منظر پیش کیا جائے تاکہ چاہنے والے دیکھیں اس کی ذلت کو، اس کی رسوائی کو، اور اپنا انجام محسوس کریں۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم جن جن کی عبادت کرتے ہو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر، بتوں کی اور دیگر چیزوں کی، اللہ ان سب کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے اور ان کے ساتھ تمہیں بھی داخل کریں۔ اب ظاہر ہے بتوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، دنیا میں بتوں نے تو کوئی جرم کیا نہیں، وہ تو غیر مکلف ہیں، انہیں عذاب دینے کے کیا معنی ہے؟ پجاریوں کے عذاب کو بڑھانے کے لیے اللہ ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ ظاہر ہے کہ اس میں بتوں کو کوئی عذاب نہیں، ہاں ان کے پجاریوں کا عذاب، ان کی حسرت، وہاں ان کا رنج اور غم، اس میں اضافہ مقصود۔ اسی طرح پوری دنیا جہنم میں ڈالی جائے گی اہل دنیا کی حسرت بڑھانے کے لیے۔ لہذا مومن بندے کو لائق ہے کہ دنیا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بجائے آخرت کے لیے عمل، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی، دنیا میں بقدر ضرورت مشغول ہو، جتنی ضرورت ہے کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کی، ان کو پورا کرنے کے بعد اپنے دل کو دنیا سے نہ لگائے بلکہ دل کو دل والے سے لگائے، جس نے یہ دل دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اس پر ایمان، ان چیزوں کا دل سے تعلق ہے، اپنے دل کو دنیا میں مشغول نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اے لوگو تم پر بہت تعجب ہے، تم دنیا کے لیے محنت کرتے ہو، حالانکہ تمہیں دنیا بغیر محنت کے ملنے کے لیے بطور رزق اللہ نے وعدہ کیا، تمہیں اس میں بلا محنت رزق ملتا، اور حکم دیا گیا محنت کرنے کا آخرت کے لیے، تم آخرت کے لیے نہ محنت کرتے ہو نہ عمل، پھر وہاں تمہیں بغیر محنت کے کیسے رزق مل جائے؟ اس لیے آدمی دنیا میں اگر محنت کر رہا ہے آخرت کی تیاری کے لیے کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ حضرات کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کا شوق اور ذوق عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔